فجر اور عصر کی نماز سب سے مشکل نماز. عام طور سے فجر کے ٹائم بھی انسان سویا رہتا ہے, عصر کے ٹائم بھی دوپہر میں آرام کرتا ہے. یہ دو نمازیں بڑی مشکل ہیں. ان دو نمازوں کو جو پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھے گا, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. جو انسان سورج کے نکلنے سے پہلے والی نماز اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے والی نماز پڑھتا ہے, یعنی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے, وہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا. فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھو میرے پیارے ساتھی. اس کا مطلب یہ نہیں باقی 3 ٹائم کی نماز معاف ہے, نماز تو 5 ٹائم کی پڑھنا ہے, مگر چونکہ یہ 2 نماز ایسی ہے عام طور سے لوگ غفلت کرتے ہیں, لاپرواہی کرتے ہیں. رات میں بستر پہ جلدی سونے جایا کرو. آج کل جاڑے کا موسم ہے, رات میں 10 بجے بھی اگر آپ بستر پہ گئے, 11 بجے بھی آپ گئے, 5 بجے صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے, آپ کے پاس 6 گھنٹے بچ رہے ہیں, 7 گھنٹے بچ رہے ہیں. آرام سے آپ اپنی نیند پوری کیجئے, موبائل کے اوپر الارم لگا لیجئے اور فجر کی نماز آپ پڑھیے. اور اسی طریقے سے عصر کی نماز بھی آپ جماعت کے ساتھ پڑھیے. یہ 2 نمازیں آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دلائیں گی. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ظہر کی پہلے 4 سنتیں, ظہر کے فرض سے پہلے 4 سنتیں پڑھنے والا بھی جہنم سے بچایا جائے گا. ام حبیبہ کہتی ہیں, اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا, من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر, جو ظہر کے پہلے 4 رکعات پابندی سے پڑھتا ہے, وہ 4 بعدها, اور ظہر کے بعد 4 رکعات پابندی سے پڑھتا ہے, حرمہ اللہ علی النار, اس انسان کے اوپر اللہ تعالی جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. ظہر کے پہلے 4 رکعات اور ظہر کے بعد 4 رکعات. اب یہ 4 آپ اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 کو 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا, سیمانچل میں آتا ہوں, لوگ یہ نہیں سوال کرتے مولوی صاحب بے نمازی کا انجام کیا ہوگا. لوگ یہ سوال نہیں کرتے کہ سود کھانے والے کا انجام کیا ہوگا. لوگ یہ سوال نہیں کرتے زنا کرنے والے کا انجام کیا ہوگا. ایک سوال بہت ہوتا ہے, مولوی صاحب عقیقہ نہیں ہوا ہے میرا, عقیقہ نہیں ہوا ہے میرا, میرے باپ نے عقیقہ نہیں کیا ہے, کیا میں اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہوں؟ یا میں نے اپنے بچے کا عقیقہ 7ویں دن نہیں کر سکا, میں بچہ بڑا ہو گیا, تو کیا آج میں عقیقہ کر سکتا ہوں؟ عقیقہ کے بارے میں بہت سوال, ارریہ میں, کشن گنج میں, پورنیا میں, کٹیہار میں یہ سوال بہت ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لو, عقیقہ کے بارے میں اگرچہ حدیثوں میں بڑے الفاظ سخت آئے ہیں, بچے کے بارے میں آیا کہ بچہ عقیقے کی وجہ سے گروی رہتا ہے, مگر پھر بھی اکثر علماء کے نزدیک عقیقہ سنت ہے, عقیقہ فرض نہیں ہے. نماز 5 ٹائم کی پڑھنا فرض ہے, ہمیں نماز کی اتنی چنتا نہیں, عقیقہ کی بہت چنتا ہے. دوسری بات یہ ہے, اگر ہمارے ماں باپ نے 7ویں دن طاقت تھی اور عقیقہ نہیں کیا تو یہ ہمارے ماں باپ کی غلطی تھی. اب ہم اپنے ماں باپ کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو نہیں دے سکتے. اگر ہمارے ماں باپ نے ہمارا عقیقہ نہیں کیا تو ان کو کرنا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں کیا. اگر ہم خود کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. دلیل صحیح روایت ہے, السلسلۃ الصحیحہ میں علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنا عقیقہ اپنے نبی ہونے کے بعد کیا تھا. اسی حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے, اگر کسی کا عقیقہ نہ ہوا ہو, بہتر تو یہ ہے 7ویں دن. اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں اگر 7ویں دن عقیقہ نہیں ہوا تو پھر کبھی عقیقہ نہیں کر سکتے, وہ بات صحیح نہیں ہے. سنت یہی ہے, افضل یہی ہے, کوشش اسی بات کی کرو کہ 7ویں دن کیا جائے. اگر 7ویں دن نہیں ہو پایا اس کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں. آپ کا اگر اپنا عقیقہ نہیں ہوا ہے اور آپ کے بچے کا بھی نہیں ہوا ہے تو پہلے آپ اپنے بچے کا عقیقہ کریں گے, کیونکہ آپ بچے کے باپ ہیں اور پہلے بچے کا عقیقہ آپ کی ذمہ داری, آپ کے اپنے عقیقہ کی ذمہ داری آپ کی نہیں. بچے کا کرنے کے بعد اگر آپ کو طاقت ہے تو اپنا بھی کر لیجئے. عقیقہ ہمیشہ چھوٹے جانور میں کیا جائے گا,
گا بڑے جانور میں عقیقہ ثابت نہیں ہے. ایک ہی جانور میں عقیقہ بھی کرنا اور ایک ہی جانور میں قربانی کرنا یہ ثابت نہیں. عقیقہ کا جانور الگ ہونا چاہیے. قربانی کی طرح عقیقہ کا جانور بھی بے عیب ہونا چاہیے, عیب دار نہیں ہونا چاہیے. مگر ہاں قربانی کا جانور دتا ہونا شرط ہے, عقیقہ میں دتا ہونا شرط نہیں ہے. اگر دتا ہے اچھی بات ہے, اگر دتا نہیں ہے تو بھی عقیقہ ہو جائے گا, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اکثر جو ہے یہ سوال آتا رہتا ہے. اور دیکھیے یہ مولوی صاحب نے پرچی دی ہے, ایک بچے کی دستار بندی بھی کرنا ہے, بلائیے بچے کو, جلدی سے کر دیں گے اس کی دستار بندی. جہنم کی آگ سے بچانے والی ایک اور چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ تم ایک کھجور کا ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں دے سکتے. اللہ کی راہ میں اگر ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر اگر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو. ضروری نہیں ہے کہ آپ کروڑوں کی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اگر آپ غریب ہیں, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی آپ کے پاس ہے اسے بھی اللہ کی راہ میں دان دے کر کے اور صدقہ دے کر کے آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو. اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں, نفل روزہ رکھنے سے بھی جہنم کی آگ سے اللہ آپ کو بچائے گا. جاڑے کا موسم ہے, دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے, 5 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے اور شام کو مغرب کی اذان بھی 5 بجے کے پہلے ہو رہی ہے. 12 گھنٹے سے بھی چھوٹا روزہ ہے, جاڑے کا روزہ ہے, جاڑے کا موسم ہے, سردی کا موسم ہے. آسان ہے آپ کے لیے روزہ رکھنا, ہو سکے تو نفل روزہ زیادہ سے زیادہ رکھا کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ, جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے, الا بعد اللہ بذالک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا, اللہ تعالی جہنم کی آگ سے 70 سال تک اس کو دور رکھے گا. ایک روزہ آپ رکھیں گے 70 سال تک اللہ تعالی جہنم کی آگ سے آپ کو بچائے گا. رمضان کے علاوہ بھی میرے پیارے ساتھیوں نفل روزہ رہا کرو. کبھی کبھی سوموار کو روزہ رکھ لو, کبھی جمعرات کو روزہ رکھ لو. جمعرات کا اور سوموار کا روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, نفل روزے کا اہتمام کیجیے. اسی طریقے سے اللہ کے خوف سے رونے والا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے گا. اللہ کے نبی فرماتے لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ, جو انسان اللہ کے خوف سے روتا ہے, جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو بہتے ہیں, وہ انسان بھی جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا. جہنم سے بچنا ہے, کبھی کبھی رات میں اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہایا کرو, اللہ کے سامنے رویا کرو. جو آنکھیں اللہ کے خوف سے روتی ہے میرے پیارے ساتھیوں, ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. اگر آپ بیٹیوں کے باپ ہیں, چھیلی ہے آپ کے گھر میں, لڑکی ہے, بیٹی ہے, آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں, یہ لڑکی آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ٹکٹ لے کے آئی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو 3 بیٹی ہو, جس کو 3 بہن ہو, یا 2 لڑکی ہو 2 بہن ہو, اور ان لڑکیوں کے بارے میں وہ انسان اللہ سے ڈرتا ہو اور ان لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو, وہ انسان جنت میں داخل ہوگا اور وہ بچیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے. بیٹی والوں, یہ نصیب کی بات ہے, اللہ نے آپ کو بیٹی کا باپ بنایا ہے, اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش کرو. اور آخری چیز سن لیجئے, کبھی اگر آپ کے مسلمان بھائی پر جھوٹا الزام لگے, آپ کے کسی مسلمان بھائی پر جھوٹی تہمت لگے, تو اپنے بھائی کا ڈیفنس کرنا, اپنے بھائی کا بچاؤ کرنا, اپنے بھائی کا دفاع کرنا, یہ چیز بھی آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من رد عن عرض اخیہ, جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو بچاتا ہے, اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرتا ہے, رد اللہ وجهه عن النار یوم القیامہ, اس انسان کے چہرے کو اللہ تعالی جہنم کے دن, قیامت کے دن جہنم سے آزاد کرے گا, جہنم سے بچائے گا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ چند اعمال ہیں جو جہنم کی آگ سے آپ کو نجات دینے والے ہیں. میرے باپ
بنگلہ زبان کے بہت ہی میٹھے مقرر حضرت علی صاحب کا بھی خطاب ہونے والا ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں مدرسے کا جلسہ ہے اور مدرسے کا جلسہ آپ کے اس علاقے میں چندے کے لیے ہوتا ہے. میرے ساتھ کچھ مجبوریاں ہیں, مجھے نکلنا ہے. میں اسٹیج پر پہلے ہی آ گیا تھا, لیکن چونکہ مولانا حسین سلفی صاحب چندہ کر رہے تھے, مناسب نہیں تھا ان کو روکنا. آپ چندے کا سلسلہ نہیں روکیں گے. حضرت علی صاحب جو آ رہے ہیں ان کے ہاتھ پر بھی آپ مدرسے کے لیے تعاون دیتے ہوئے جائیں گے. ہمیں چونکہ ابھی 11:15 ہو چکے ہیں, لمبے سفر پہ نکلنا ہے. یہ چند باتیں جہنم کی آگ کے تعلق سے اور جہنم کے سے بچنے کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جہنم کی آگ سے بچانے والی جو چیزیں میں نے بیان کی ہے ان چیزوں پر عمل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچا لے اور جہنم میں لے جانے والی چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے اور جہنم سے نجات دینے والی چیزوں پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جس بچے کو دستار بندی کرانا ہے اس کو لے آئیے دستار بندی. آمین.